طلوع اسلام۔ آپ کو یاد ہوگا آخری پاروں کی ابتدا میں جو میں نے کہا تھا، ہر پارے کی وقت اس کی تکرار ضروری ہے کہ ان پاروں میں کچھ انقلابات ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، اور ان انقلابات کی 3 نوعیتیں ہیں۔ ایک تو خارجی کائنات میں کوئی انقلاب آئیں گے، ہمارا ان سے بھی تعلق نہیں، نہ وہ ہمارے لائے ہوئے ہوں گے نہ ہم ان کو روک سکیں گے۔ دوسرے انقلابات وہ ہیں جو اخروی زندگی میں آئیں گے، وہاں کی زندگی کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور تیسری قسم ہے انقلابات کی جو قوموں کے غلط نظام کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں قوم پر، ہمارا تعلق ان انقلابات سے ہے، یہ ہمارے ہی لائے ہوئی تباہیاں ہوتی ہیں، اور ہم چاہیں تو اس نظام کو بدل کر جن کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں ان کو روک سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم ان تباہیوں کے سلسلے میں بطور شہادت اقوام سابقہ کی داستانیں پیش کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ فلاں قوم نے اس قسم کا غلط نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ یہ تباہی ہوا، فلاں قوم نے صحیح نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ خوشگواری ہوا۔ وہ ان قوموں کی تباہیاں بتاتا چلا جاتا ہے، اور یہ جن اسباب سے وہ تباہیاں آتی ہیں اگرچہ اس کی نوعیتیں تو بڑی مختلف ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ وہ 3 شقوں میں ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ فرعون کی ملوکیت یعنی شخصی حکومت، ایک انسان کی دوسرے انسان پر حکومت، خواہ اس کی شکل صورت، اس کا نام، اس کا طریق کچھ بھی کیوں نہ ہو، پہلی چیز وہی ہے جس کو وہ کہتا ہے استکبار، استحصال، کسی شخص کا کسی دوسرے انسان پر حکومت کرنا۔ ملوکیت عام طور پر اسے کہا جاتا ہے، لیکن نام کچھ بھی رکھیے۔ ایک تو یہ ہے غلط نظام، دوسرا غلط نظام سرمایہ داری، کہ محنت کسی کی ہو اور اس کو استحصال اور ایکسپلائٹ کر کے کوئی اور لے جائے، یہ قارونیت ہے جسے قرآن کہتا ہے۔ ہمارے دور میں یا بعد کے دور میں اسے نظام سرمایہ داری یا کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا باطل کا نظام ہے جسے وہ حامان کا نظام کہتا ہے، مذہبی پیشوائیت، جو قوم کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ وہ کہتا ہے یہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ آگے نہ بڑھنے پائیں۔ تو یہ 3 موٹی موٹی شقیں اس نے بتائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا ہے کہ ایک تباہی آتی ہے، تباہی کی شکلیں مختلف ہوں لیکن وہ نظام الٹ جاتا ہے، مملکتیں الٹ جاتی ہیں، قوموں پہ تباہی آ جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ تباہیاں جن کا تعلق ہم سے ہے۔ اس لیے میں جب ان آیات پہ آتا ہوں تو وہ 2 تباہیاں جو دوسری ہیں ان کو وہ چھوڑ کے اسی تباہی کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا تعلق اس تباہی سے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ 68ویں سورت میں اقوام عالم کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کذالک العذاب، اسی قسم کی تباہی تم پر آئے گی۔ تو جو حضور کی قوم مخاطب تھی یہ اسے بتایا کہ ان کے غلط نظام سے جو تباہیاں آئی ہیں اور جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، تمہارا نظام بھی انہی جیسا ہے، غلط نظام ہے، اس قسم کا عذاب تم پہ بھی آئے گا۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، اور اخروی زندگی کا عذاب اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا، لیکن تشریح و توضیح اس نے اس دنیا میں آنے والے عذاب یا تباہی کی ہے۔